پیر کامل صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پارٹ 18۔ ان کے جانے کے بعد سلار کو اس وکیل کا خیال آیا جس کے ذریعے انہوں نے ہاشم بن احمد سے رابطہ کیا تھا۔ اس وکیل کو ہائر کرنے والا بھی حسن ہی تھا اور سلار سکندر کے نام سے وہ وکیل بھی واقف نہیں تھا، مگر سلار کے لیے قابل تشویش بات اس میں حسن کا انوالو ہونا تھا۔ ہاشم بن احمد اس وکیل سے حسن اور حسن سے اس تک بہت آسانی سے پہنچ سکتے تھے۔ اس نے اگلا فون حسن کو کیا، حسن کو سارے معاملے کی نوعیت سے آگاہ کیا۔ میں تمہیں پہلے ہی اس سب سے منع کر رہا تھا، اس نے چھوٹتے ہی سلار سے کہا۔ میں وسیم اور اس کی فیملی کو بہت اچھی طرح جانتا ہوں اور اس کے اثر و رسوخ سے بھی بخوبی واقف ہوں۔ وہ بولتا جا رہا تھا۔ سلار نے کچھ اکتاہٹ بڑے لہجے میں اسے ٹوکا۔ میں تمہیں فون اپنے مستقبل کا حال جاننے کے لیے نہیں کیا، میں صرف ایک خطرے سے آگاہ کرنا چاہتا ہوں۔ کس خطرے سے؟ حسن چونکا۔ تم نے جو وکیل ہائر کیا تھا وہ اس کے ذریعے تم تک اور پھر مجھ تک بآسانی پہنچ سکتے ہیں، سلار نے اس سے کہا۔ نہیں، وہ مجھ تک نہیں پہنچ سکتے، حسن نے اس کی بات پر قدرے لاپرواہی سے کہا۔ کیوں؟ کیونکہ میں نے سارا کام پہلے ہی بہت محتاط ہو کر کیا ہے۔ وہ وکیل بھی میرے اصلی نام اور پتے سے واقف نہیں ہے، اسے جو ایڈریس اور فون نمبر دیا تھا وہ جعلی تھا۔ سلار بے اختیار مسکرایا۔ اسے حسن سے ایسی عقل مندی اور چالاکی کی توقع رکھنی چاہیے تھی، وہ ہر کام بڑی صفائی سے سر انجام دینے کا ماہر تھا۔ میں صرف اس کے پاس ایک بار گیا تھا، پھر فون پر ہی رابطہ ہوا اور اس ملاقات میں بھی میرا حلیہ بالکل مختلف تھا۔ میں نہیں سمجھتا کہ صرف حلیے سے ہاشم بن احمد مجھ تک پہنچ سکتے ہیں، اور اگر وہ پہنچ گئے تو پتہ نہیں، اس تو کے بارے میں نے کچھ نہیں سوچا، حسن نے صاف گوئی سے کہا۔ کیا یہ بہتر نہیں ہے کہ تم کچھ دنوں کے لیے کہیں غائب ہو جاؤ اور یوں ظاہر کرو کہ جیسے تمہاری یہ غیر موجودگی کچھ ضروری کاموں کے لیے تھی؟ سلار نے اسے مشورہ دیا۔ اس سے بہتر مشورہ بھی میرے پاس ہے۔ میں اس وکیل کو کچھ روپے پہنچا کر یہ ہدایت دیتا ہوں کہ ہاشم بن یا پولیس کے پہنچنے پر وہ انہیں میرا غلط حلیہ بتائے۔ کم از کم اس طرح فوری طور پر میں کسی پریشانی کا شکار نہیں ہوں گا، اور انہی دنوں میں ویسے بھی چند ہفتوں کے لیے میں انگلینڈ جا رہا ہوں، حسن نے بتایا۔ پولیس اگر پہنچ بھی گئی تو تب بھی وہ ان کے پہنچ سے بہت دور ہوں گا، مگر مجھے یہ یقین نہیں ہے کہ وہ مجھ تک پہنچ سکے گی، اس لیے تم اطمینان رکھو۔ اگر تم واقعی اتنے بے فکر اور مطمئن ہو تو ٹھیک ہے، ہو سکتا ہے وہ تم تک نہ ہی آئے، مگر میں نے پھر بھی سوچا ہے کہ تمہیں بتا دوں، سلار نے فون بند کرتے ہوئے اس سے کہا۔ ویسے تم اس لڑکی کو اب لاہور میں کہاں چھوڑ کر آئے ہو؟ سلار کی ایک سڑک پر چھوڑ آیا ہوں والی بات کچھ حیران کن تھی، لیکن پھر بھی اس نے حسن کو بتایا۔ کہنے لگا، لاہور کی ایک سڑک پر چھوڑ آیا ہوں، اس کے علاوہ اور کہاں چھوڑ سکتا تھا؟ اس نے اپنے محلے وقوع اور حدود اربع کے بارے میں کچھ نہیں بتایا، وہ بس چلی گئی۔ عجیب بے وقوف ہو، کم از کم تم تو اس سے اس کا ٹھکانہ پوچھنے کا حوصلہ رکھتے تھے۔ ہاں، مگر مجھے اس کی ضرورت نہیں پڑی، سلار نے دانستہ امامہ سے آخری بار ہونے والی اپنی گفتگو گول کر دی۔ میں حیران ہوں کہ تم اب کسی طرح کے معاملات میں انوالو ہونے لگے ہو۔ اپنی ٹائپ کی لڑکیوں کے ساتھ انوالو ہونا دوسری بات ہے، مگر وسیم کی بہن جیسی لڑکیوں کے ساتھ انوالو ہو جانا، تمہارا ٹیسٹ بھی دن بدن گرتا جا رہا ہے۔ میں انوالو ہوا ہوں؟ تم واقعی عقل سے پیدل ہو، اور نہ کم از کم اس طرح کی بات نہ کرتے مجھ سے۔ ایڈونچر اور انوالومنٹ زمین آسمان کا فرق ہوتا ہے حسن صاحب، سلار نے طنزیہ لہجے میں کہا۔ اور آپ نے یہ فیصلہ ایک ہی چھلانگ میں طے کر لیا سلار صاحب، حسن نے بھی اسی کے انداز میں جواب دیا۔ تمہارا دماغ خراب ہے اور کچھ نہیں، اور تمہارا دماغ مجھ سے زیادہ خراب ہے، ورنہ اس طرح کی حماقت کو ایڈونچر کبھی نہ کہتے، حسن نے قدرے جھلایا ہوا انداز اپناتے ہوئے کہا۔ اگر تم نے میری مدد کی ہے تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ تمہارے منہ میں جو آئے گا تم مجھے کہہ دو گے، سلار کو اس کی بات پر اچانک غصہ آیا۔ ابھی میں نے تمہیں کچھ بھی نہیں کہا، تم کس بات کی طرف اشارہ کر رہے ہو؟ یہ ٹیسٹ والی بات کی طرف یا دماغ خراب ہونے والی بات کی طرف؟ حسن نے اسی انداز میں اس کے غصے سے متاثر ہوئے بغیر پوچھا۔ اچھا، اب اپنا منہ بند کرو، فضول بحث مت کرو، اس وقت ان تمام باتوں کو کرنے کا مطلب گڑے مردے اکھاڑنا ہے۔ حسن اب سنجیدہ تھا۔ فرض کرو پولیس کسی صورت ہم تک پہنچ جاتی ہے اور پھر وہ امامہ کا اتا پتہ جاننے کی کوشش کرتی ہے تو ہم کیا بتائیں گے؟ اور میں نہیں سمجھتا کہ وہ کبھی بھی اس بات پر یقین کریں گے کہ امامہ کے بارے میں تمہیں کچھ پتہ نہیں ہے۔ اس وقت تم کیا کرو گے؟ کچھ بھی نہیں کروں گا، میں ان سے بھی وہی کہوں گا جو میں تم سے کہہ رہا ہوں، اس نے بلند آواز میں کہا۔ ہاں، اور سارا مسئلہ تمہارے اس بیان سے ہی شروع ہوگا، میں امامہ کے بارے میں نہیں جانتا ہوں، حسن نے اس کا جملہ دہرایا۔ تمہیں اچھی طرح اندازہ ہونا چاہیے کہ وہ ہر قیمت پر امامہ تک پہنچنا چاہیں گے۔ یہ بہت بات کی بات ہے، میں امکانات اور ممکنات پر غور کر کے پریشان نہیں ہوتا،
جب وقت آئے گا دیکھا جائے گا، سلار نے لاپرواہی سے کہا۔ تم سے مجھے صرف یہ مدد چاہیے کہ تم اس سارے معاملے کو راز ہی رکھو اور پولیس کے ہتھے نہ لگو۔ تمہارے کہے بغیر بھی میں یہی کرتا۔ ویسے بھی میں اگر پکڑا گیا تو وسیم کو منہ دکھانے کے قابل نہیں رہوں گا۔ اس بار تم نے مجھے واقعی بڑی ایمبیرسنگ صورتحال سے دوچار کیا ہے۔ اوکے، میں فون بند کر رہا ہوں کیونکہ تم پر پھر وہی دورہ پڑنے والا ہے، وہی نصیحتیں اور پچھتاووں والا۔ یو آر ایکٹنگ لائک مائی فادر۔ سلار نے کھٹاک سے فون بند کر دیا۔ اس کا ذہن پچھلی رات کے بارے میں سوچ رہا تھا اور اس کے ماتھے کی تیوڑیاں اور بل بہت نمایاں تھے۔ میں کبھی سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ یہ اس حد تک گر جائے گا۔ ریڈ لائٹ ایریا، مائی فٹ، کبھی میرے خاندان کی پچھلی 7 نسلوں نے بھی کوئی وہاں نہیں گیا ہوگا۔ اور یہ لڑکا کیا ہے جو میں نے اس کو نہیں دیا؟ کیا ہے جس کی کمی رہنے دی؟ اور اسے دیکھو، کبھی یہ خودکشی کی کوشش کرتا پھرتا ہے اور کبھی ریڈ لائٹ ایریا۔ میرے اللہ، آخر کس حد تک جائے گا یہ؟ سکندر عثمان نے اپنا سر تھام لیا۔ مجھے تو گھر کے ملازموں پر بھی بہت زیادہ اعتراض ہے۔ آخر کیوں اس لڑکی کو انہوں نے اندر آنے دیا؟ گھر کے معاملات پر نظر رکھنی چاہیے انہیں، طیبہ نے بات کا موضوع بدلتے ہوئے کہا۔ گھر کے معاملات اور مالک کے معاملات پر نظر رکھنے میں زمین آسمان کا فرق ہوتا ہے۔ یہ معاملہ گھر کا نہیں تھا، مالک کا تھا، سکندر نے طنزیہ لہجے میں کہا۔ اور پھر اس میں کسی بھی ملازم نے کسی بھی لڑکی کو اندر آتے نہیں دیکھا۔ وہ کہتے ہیں وہ اسے اسی دن لایا تھا۔ چوکیدار کا کہنا ہے کہ ایسا نہیں ہوا، اس نے اس کے ساتھ کسی لڑکی کو آتے نہیں دیکھا۔ ہاں، جاتے ضرور دیکھا ہے، ملازموں کا بھی یہی کہنا ہے۔ انہوں نے نہ تو کسی لڑکی کو آتے دیکھا ہے اور نہ ہی جاتے دیکھا ہے، سکندر نے کہا۔ اس کا مطلب ہے کہ وہ یقیناً اس لڑکی کو اچھی طرح چھپا کر لایا ہوگا۔ شیطانی دماغ ہے اس کا، یہ تم جانتی ہو۔ تم صرف یہ دعا کرو کہ یہ سارا معاملہ ختم ہو جائے، ہاشم مبین کی بیٹی مل جائے اور ہماری جان چھوٹ جائے، تاکہ ہم اس کے بارے میں کچھ سوچ سکیں، سکندر عثمان نے کہا۔ میری تو سمجھ میں نہیں آتا کہ آخر مجھ سے ایسی کون سی غلطی ہو گئی جس کی مجھے یہ سزا مل رہی ہے۔ میری تو سمجھ میں نہیں آتا میں کیا کروں۔ وہ بے حد بے بس نظر آ رہے تھے۔ وہ اگلے روز صبح معمول کے مطابق اٹھا اور کالج جانے کے لیے تیار ہونے لگا۔ ناشتہ کرنے کے لیے وہ ڈائننگ ٹیبل پر آیا تو اس نے خلاف معمول وہاں سکندر عثمان کو موجود پایا۔ وہ عام طور پر اس وقت ناشتہ نہیں کیا کرتے تھے، ذرا دیر سے فیکٹری جایا کرتے تھے۔ سلار کو اس وقت انہیں وہاں موجود پا کر کچھ حیرت ہوئی، مگر ان کے ستے ہوئے چہرے اور سرخ آنکھوں سے اندازہ ہو رہا تھا کہ شاید وہ ساری رات نہیں سو سکے۔ سلار کو صبح صبح باہر نکلنے کے لیے تیار دیکھ کر انہوں نے قدرے درشتی سے اس سے کہا، تم کہاں جا رہے ہو؟ کالج۔ دماغ ٹھیک ہے تمہارا؟ میرے گلے میں یہ مصیبت ڈال کر خود تم کالج جا رہے ہو؟ جب تک یہ معاملہ ختم نہیں ہو جاتا تم کہیں نہیں جاؤ گے۔ تمہیں پتہ ہے کہ تم کتنے خطرے میں ہو؟ کیسا خطرہ؟ وہ ٹھٹکا۔ میں نہیں چاہتا ہاشم مبین تمہیں کوئی نقصان پہنچائے، اس لیے فی الحال تمہارے لیے یہی بہتر ہے کہ تم گھر پر رہو، سکندر عثمان نے دو ٹوک لہجے میں کہا۔ اس کی بیٹی مل جائے پھر تم دوبارہ کالج جانا شروع کر دینا۔ اس کی بیٹی اگر 1 سال تک نہیں ملے گی تو کیا میں 1 سال تک اندر بیٹھا رہوں گا؟ آپ نے اسے میرے بیان کے بارے میں بتایا نہیں ہے، سلار نے تیز لہجے میں کہا۔ میں اسے بتا چکا ہوں، سنیا نے بھی تمہاری بات کی تصدیق کر دی تھی۔ ان کے لہجے میں سنیا کا نام لیتے ہوئے تلخی تھی۔ مگر ہاشم مبین ابھی بھی مصر ہے کہ اس کی بیٹی تم نے ہی اغوا کی ہے۔ تو میں کیا کروں؟ اسے یقین نہیں آتا تو نہ آئے، مجھے کیا فرق پڑتا ہے، سلار نے لاپرواہی سے کہتے ہوئے ناشتے کی طرف ہاتھ بڑھایا۔ تمہیں فرق نہیں پڑتا، مجھے پڑتا ہے۔ تم ہاشم مبین احمد کو نہیں جانتے، وہ کتنے اثر و رسوخ والا آدمی ہے اور کس حد تک جا سکتا ہے، اس کا اندازہ صرف مجھے ہے۔ میں نہیں چاہتا کہ وہ تمہیں کوئی نقصان پہنچائے، اس لیے ابھی تم گھر پر ہی رہو، سکندر عثمان نے اس بار کچھ نرم لہجے میں کہا۔ شاید انہیں اندازہ ہو گیا تھا کہ ان کی سختی کا کوئی اثر نہیں ہوگا، وہ ان کی بات نہیں مانے گا۔ پاپا، میری اسٹڈیز کا حرج ہوگا، سوری میں گھر پر نہیں بیٹھ سکتا، سلار سکندر عثمان کے لہجے کی نرمی سے متاثر نہیں ہوا تھا۔ تمہارا حرج ہوتا ہے یا نہیں مجھے اس سے کوئی دلچسپی نہیں ہے، میں صرف تمہیں گھر پر دیکھنا چاہتا ہوں، سمجھے تم؟ اس بار انہوں نے اچانک بھڑک کر بلند آواز میں کہا۔ کم از کم آج تو مجھے جانے دیں، آج مجھے بہت سے ضروری کام نپٹانے ہیں۔ سلار ایک دم ان کے غصے پر کچھ پزل ہوا۔ تم وہ کام ڈرائیور کو بتا دو، وہ کر دے گا، یا پھر کسی دوست سے فون پر بات کر لو، سکندر نے حتمی انداز میں کہا۔ مگر پاپا، مجھے اس طرح، سکندر عثمان نے اس کی بات نہیں سنی، وہ ڈرائنگ روم سے نکل گئے۔ کچھ دیر بعد بلند آواز میں بڑبڑاتا، پھر تنگ آ کر خاموش ہو گیا۔
وہ جانتا تھا کہ سکندر عثمان اسے باہر نکلنے نہیں دیں گے، مگر اسے اس بات کی توقع نہیں تھی۔ اس کا خیال تھا کہ ثنیہ کو سامنے لانے پر اس کی اپنی فیملی کے ساتھ ہاشم مبین بھی مطمئن ہو جائیں گے اور کم از کم یہ مصیبت اس کے کندھوں سے اتر جائے گی، مگر اس کے لیے سکندر عثمان کا یہ انکشاف حیران کن تھا کہ ہاشم مبین نے ابھی بھی اس کے بیان پر یقین نہیں کیا تھا۔ سلار وہاں بیٹھا ناشتہ کرتے ہوئے کچھ دیر ان تمام معاملات کے بارے میں سوچتا رہا۔ کالج نہ جانے کا مطلب گھر میں بند ہو جانا تھا اور وہ گھر میں بند نہیں ہونا چاہتا تھا۔ اس کا موڈ یکدم آف ہو گیا۔ ناشتہ کرتے کرتے اس نے ادھورا چھوڑ دیا اور اپنے کمرے کی طرف چل دیا۔ سکندر صاحب، میں آپ سے ایک بات کہنا چاہتی ہوں۔ وہ لاؤنج میں بیٹھے تھے جب ملازمہ کچھ جھجکتے ہوئے ان کے پاس آئی۔ ہاں کہو۔ پیسوں کی ضرورت ہے، سکندر عثمان نے اخبار پڑھتے ہوئے کہا۔ وہ اس معاملے میں خاصی فراخ دل تھے۔ نہیں صاحب جی، ایسی کوئی بات نہیں ہے، میں کچھ اور کہنا چاہتی ہوں آپ سے۔ بولو۔ وہ ہنوز اخبار میں منہمک تھے۔ ملازمہ کچھ پریشان ہونے لگی۔ ناصرہ نے بہت سوچ کر سلار اور امامہ کے بارے میں سکندر عثمان کو بتانے کا فیصلہ کیا تھا، کیونکہ اسے یہ سب کچھ اب بہت پریشان کن لگ رہا تھا اور وہ نہیں چاہتی تھی کہ جلد یا بددیر یہ پتہ چل جائے کہ ان دونوں کے درمیان رابطے کا ذریعہ وہ تھی اور پھر اسے اور اس کے پورے خاندان کو پولیس کا سامنا کرنا پڑے۔ اسی لیے اپنے شوہر سے مشورے کے بعد اس نے سکندر عثمان کو سب کچھ بتانے کا فیصلہ کر لیا تھا، تاکہ کم از کم وہ دونوں گھرانوں میں سے کسی ایک کی ہمدردی اپنے ساتھ رکھے۔ چپ کیوں ہو، بولو، سکندر عثمان نے اسے خاموش پا کر ایک بار پھر اس سے کہا۔ ان کی نظریں ابھی بھی اخبار پر جمی ہوئی تھی۔ سکندر عثمان، میں آپ کو سلار صاحب کے بارے میں کچھ بتانا چاہتی ہوں، ناصرہ نے بالآخر ایک طویل توقف کے بعد کہا۔ سکندر عثمان نے بے اختیار اخبار اپنے چہرے کے سامنے سے ہٹا کر اسے دیکھا۔ سلار کے بارے میں کیا کہنا چاہتی ہو؟ انہوں نے اخبار کو اپنے سامنے سینٹر ٹیبل پر پھینکتے ہوئے بہت سنجیدگی سے کہا۔ سلار صاحب اور امامہ بی بی کے بارے میں کچھ باتیں بتانا چاہتی ہوں۔ سکندر عثمان کا دل بے اختیار اچھل کر خلق میں آ گیا۔ کیا؟ بہت دن پہلے ایک دن سلار صاحب نے مجھ سے کہا تھا کہ میں ان کا موبائل اپنی بیٹی کے ہاتھ امامہ بی بی کو پہنچا دوں۔ سکندر عثمان کو لگا وہ دوبارہ کبھی ہل نہیں سکیں گے، تو ہاشم مبین احمد کا خیال اور اصرار ٹھیک تھا، ان کے بدترین قیاس اور اندازے درست تھے۔ پھر انہیں اپنی آواز کسی کھائی سے آتی لگی۔ میں نے انکار کر دیا کہ یہ کام میں نہیں کر سکتی، مگر انہوں نے مجھے بہت دھمکایا۔ انہوں نے کہا کہ وہ مجھے گھر سے نکال دیں گے، جس پر مجبوراً وہ موبائل میں نے امامہ بی بی تک پہنچانے کے لیے تیاری کی تھی۔ اپنی پوزیشن کو محفوظ رکھنے کے لیے ناصرہ نے اپنے بیان میں جھوٹ کی آمیزش کرتے ہوئے کہا۔ پھر اس کے کچھ دن بعد ایک دن سلار صاحب نے کہا کہ میں کچھ کاغذات امامہ بی بی تک پہنچاؤں اور پھر اسی وقت ان کاغذات کو واپس بھی لے آؤں۔ میں نے اپنی بیٹی کے ذریعے وہ کاغذات بھی امامہ بی بی تک پہنچا کر واپس منگوا لیے اور سلار صاحب کو دے دیے۔ میں نے سلار صاحب سے ان کاغذات کے بارے میں پوچھا، مگر انہوں نے نہیں بتایا، مگر مجھے شک تھا کہ وہ شاید نکاح نامہ تھا، کیونکہ اس وقت سلار صاحب کے کمرے میں 5 لوگ موجود تھے، ان میں سے کوئی ایک مولوی بھی تھا۔ سکندر عثمان کو وہاں بیٹھے بیٹھے ٹھنڈے پسینے آنے لگے تھے۔ اور یہ کب کی بات ہے؟ امامہ بی بی کے جانے سے چند دن پہلے کی، ناصرہ نے کہا۔ تم نے مجھے اس بارے میں کیوں نہیں بتایا؟ سکندر عثمان نے درست لہجے میں کہا۔ میں بہت خوف زدہ تھی صاحب جی، سلار صاحب نے مجھے دھمکیاں دی تھیں کہ اگر میں نے آپ کو یا کسی اور کو اس سارے معاملے کے بارے میں بتایا تو وہ مجھے یہاں سے باہر پھینکوا دیں گے، ناصرہ نے کہا۔ وہ کون لوگ تھے، انہیں پہچانتی ہو؟ سکندر عثمان نے بے حد اضطراب کے عالم میں کہا۔ بس ایک کو، حسن صاحب تھے۔ اس نے سلار کے ایک دوست کا نام لیا۔ باقی اور کسی کو نہیں پہچانتی، ناصرہ نے کہا۔ میں بہت پریشان تھی، آپ کو بتانا چاہتی تھی، مگر ڈرتی تھی کہ آپ میرے بارے میں کیا سوچیں گے، مگر اب مجھ سے برداشت نہیں ہوا۔ اور کون کون اس کے بارے میں جانتا ہے؟ سکندر عثمان نے کہا۔ کوئی بھی نہیں، بس میں، میری بیٹی اور میرا شوہر، ناصرہ نے جلدی سے کہا۔ ملازموں میں سے کسی اور کو کچھ پتہ ہے؟ توبہ کریں جی، میں کیوں کسی کو کچھ بتاتی؟ میں نے کسی کو کچھ نہیں بتایا۔ تم نے جو کچھ کیا اس کے بارے میں تو تم سے بعد میں اس معاملے کے بارے میں طے کروں گا، مگر فی الحال تم ایک اچھی طرح بات ذہن نشین کر لو، تم کسی کو بھی اس سارے معاملے کے بارے میں نہیں بتاؤ گی۔ اپنا منہ ہمیشہ کے لیے بند کر لو، ورنہ اس بار میں نے نہ صرف تمہیں واقعی اس گھر سے نکال دوں گا، بلکہ میں ہاشم مبین اور پولیس سے کہہ دوں گا کہ یہ سب کچھ تم نے کروایا ہے۔ تم نے ہی ان دونوں کو گمراہ کیا تھا اور تم ہی ان دونوں کے پیغامات ایک دوسرے تک پہنچاتی رہی۔ پھر پولیس تمہارے ساتھ اور تمہارے خاندان کے ساتھ کیا کرے گی تمہیں یاد رکھنا چاہیے۔ تمہاری ساری عمر جیل کے اندر ہی گزرے گی۔ وہ غصے کے عالم میں اسے دھمکا رہے تھے۔ نہیں صاحب جی، میں کیوں کسی کو کچھ بتاؤں گی؟ آپ میری زبان کٹوا دیجیے گا اگر میرے منہ سے دوبارہ اس کے بارے میں ذکر سنیں۔ ناصرہ گھبرا گئی، مگر سکندر عثمان نے رکھائی کے ساتھ اس کی بات کاٹ دی۔ بس کافی ہے، اب تم جاؤ یہاں سے، میں تم سے بعد میں بات کروں گا۔
انہوں نے اسے جانے کا اشارہ کرتے ہوئے کہا۔ سکندر عثمان پر پریشانی کے عالم میں ادھر ادھر ٹہلنے لگے۔ اس وقت ان کے سر پر واقعی آسمان ٹوٹ پڑا تھا اور اس وقت انہیں پہلی بار سلار کے ہاتھوں بیوقوف بننے کا احساس ہو رہا تھا۔ وہ کس ڈھٹائی، مہارت اور بےہودگی سے ان سے جھوٹ پر جھوٹ بولتا اور انہیں دھوکہ دیتا گیا اور انہیں اس کا احساس تک نہیں ہو سکا تھا۔ اور اگر ملازمہ انہیں یہ سب کچھ نہ بتاتی تو وہ ابھی بھی ٹانگ پر ٹانگ رکھے مطمئن بیٹھے ہوتے، یہی سوچ کر کہ سلاری ماما کے ساتھ انوالو نہیں ہے اور نہ ہی اس کی گمشدگی میں اس کا کوئی حصہ تھا۔ وہ چند دن گھر پر رہ کر ایک بار پھر کالج جانا شروع ہو چکا تھا۔ وہ جانتے تھے کہ سلار کی نگرانی کروائی جا رہی تھی اور ہاشم مبین احمد کو سب کچھ پتہ چلنے کا مطلب کیا تھا، یہ وہ اچھی طرح جانتے تھے۔ ان کا کچھ دیر پہلے کا اطمینان یکدم ختم ہو گیا تھا۔ وہ اندازہ کر سکتے تھے کہ وہ کاغذات کیسے تھے، ان 5 آدمیوں کی موجودگی کا مطلب کیا تھا اور سلار اور امامہ کے درمیان تعلق کی نوعیت کیا تھی، اور اس وقت ان کا دل چاہ رہا تھا کہ وہ اس کا گلا دبا دیں یا پھر اسے شوٹ کر دیں، مگر وہ جانتے تھے وہ یہ دونوں کام نہیں کر سکتے۔ سلار سکندر ان کا وہ بیٹا تھا جس سے وہ اپنی اولاد میں سب سے زیادہ محبت کرتے تھے، اور اس طرح بیوقوف بننے کے بعد پہلی بار وہ سوچ رہے تھے کہ وہ اب سلار سکندر کی کسی بات پر یقین نہیں کریں گے۔ وہ اسے مکمل طور پر ہر معاملے کے بارے میں اندھیرے میں رکھیں گے، ویسے ہی جیسے وہ کر رہا تھا۔ اس کی امامہ سے جان پہچان کیسے ہوئی؟ سکندر عثمان نے اپنے کمرے میں بے چینی سے ٹہلتے ہوئے طیبہ سے پوچھا۔ مجھے کیا پتا کہ اس کی جان پہچان امامہ سے کیسے ہوئی؟ کوئی بچہ تو ہے نہیں کہ میری انگلی پکڑ کر چلتا ہو، طیبہ نے قدرے خفگی سے کہا۔ میں نے تم سے بہت بار کہا تھا کہ اس پر نظر رکھا کرو، مگر تمہیں اپنی ایکٹیویٹیز سے فرصت ملے تو تم کسی اور کے بارے میں سوچو۔ اس پر توجہ دینا صرف میرا ہی فرض کیوں ہے؟ طیبہ یکدم بھڑک اٹھی۔ آپ کو بھی تو اپنی ایکٹیویٹیز چھوڑ دینی چاہیے تھی، سارا الزام میرے ہی سر کیوں؟ میں تم کو کوئی الزام نہیں دے رہا، اور اس بحث کو ختم کرو۔ امامہ کے ساتھ شادی، تم اندازہ کر سکتی ہو کہ ہاشم مبین کو جب اس تعلق کا پتہ چلے گا تو وہ کیا تماشا کھڑا کریں گے؟ مجھے یہ سوچ کر شوق لگ رہا ہے کہ اس نے ایسی حرکت کرنے کا سوچ کیسے لیا۔ اسے بالکل بھی احساس نہیں ہوا کہ ہماری اور ہماری فیملی کی سوسائٹی میں کتنی عزت ہے۔ سکندر عثمان طیبہ کے قریب صوفے پر بیٹھتے ہوئے بولے۔ ایک پرابلم ختم ہوتی ہے تو ہمارے لیے دوسری پرابلم شروع کر دیتا ہے۔ یہ سارا چکر اسی وقت شروع ہوا ہوگا جب پچھلی سال اس نے خودکشی کی کوشش کے بعد اس کی جان بچائی تھی۔ ہم بے وقوف تھے کہ ہم نے اس معاملے پر نظر نہیں رکھی، ورنہ شاید یہ سب کچھ بہت پہلے ہمارے سامنے آ جاتا۔ سکندر عثمان اپنی کنپٹی مسلتے ہوئے کہنے لگے۔ اور یقیناً یہ لڑکی بھی اس کے ساتھ اپنی مرضی سے انوالو ہوئی ہوگی، ورنہ اس طرح کوئی کسی کے ساتھ مرضی کے خلاف تو نکاح نہیں کر سکتا۔ اور ہاشم مبین احمد کو دیکھیں، وہ یوں شور مچا رہا ہے جیسے اس کی بیٹی کا اس میں کوئی قصور نہیں ہے۔ جو کیا ہے سلار نے ہی کیا ہے، انہوں نے تو FIR بھی اغوا کی درج کروائی ہے۔ طیبہ نے نئے سرے سے سلگنے والے انداز میں کہا۔ جو بھی ہے، قصور تمہارے بیٹے کا ہے، نہ وہ ایسے کام میں پڑتا اور نہ ہی اس طرح پھنستا۔ اب تو تم صرف یہ سوچو کہ تمہیں اس صورتحال سے کس طرح بچنا ہے۔ ابھی ہم اتنی بری طرح سے نہیں پھنسے جس طرح آپ سوچ رہے ہیں۔ اس پر یہ جرم ثابت نہیں ہوا۔ پولیس یا ہاشم مبین احمد کے پاس کوئی ثبوت نہیں ہے، اور ثبوت کے بغیر وہ کچھ نہیں کر سکتے۔ اور جس دن ان تک کوئی ثبوت پہنچ گیا اس دن کیا ہوگا؟ تم یہ سوچ رہی ہو، بلکہ اس کے بارے میں سوچو، سکندر عثمان نے کہا۔ آپ پھر امکانات کی بات کریں، ایسا ہوا تو نہیں ہے، ہو سکتا ہے ہو بھی نہ۔ اس نے ہمیں اگر اتنا بڑا دھوکہ دے دیا ہے تو ہو سکتا ہے ایک اور دھوکہ یہ ہو کہ اس کا رابطہ اس لڑکی کے ساتھ نہیں ہے۔ ممکن ہے یہ ابھی بھی اس لڑکی کے ساتھ رابطے میں ہو۔ سکندر عثمان نے ذہن میں آنے والے خیال کا اظہار کرتے ہوئے کہا۔ ہاں ہو سکتا ہے، پھر کیا کیا جائے؟ میں اس سے بات کروں گا تو سمجھو پتھر کے ساتھ اپنا سر پھوڑوں گا، وہ پھر جھوٹ بول دے گا۔ جھوٹ بولنے میں تو ماہر ہو چکا ہے، انہوں نے تنفر امیز لہجے میں کہا۔ بس چند ماہ میں اس کا BBA مکمل ہو جائے گا، پھر میں اسے باہر بھجوا دوں گا۔ کم از کم ہر وقت ہاشم مبین احمد کی طرف سے جن اندیشوں کا میں شکار رہتا ہوں وہ تو ختم ہوں گے۔ انہوں نے سگریٹ کا ایک کش لگایا۔ مگر آپ ایک چیز بھول رہے ہیں سکندر، طیبہ نے بڑی سنجیدگی سے چند لمحوں کی خاموشی کے بعد کہا۔ کیا؟ سکندر نے انہیں چونک کر دیکھا۔ سلار کی ماما کے ساتھ خفیہ شادی، اس شادی کے بارے میں جو کچھ بھی کرنا ہے وہ آپ کو خود ہی کرنا ہے۔ آپ کیا کریں گے اس شادی کے بارے میں؟ طلاق کے علاوہ اس شادی کا اور کیا کیا جا سکتا ہے؟ سکندر عثمان نے قطعی لہجے میں کہا۔ وہ شادی ماننے پر تیار نہیں ہے تو طلاق دینے پر رضامند ہو جائے گا؟
جب میں اسے ثبوت پیش کروں گا تو اسے اپنی شادی کا اعتراف کرنا ہی پڑے گا، اور اگر شادی کا اعتراف کرنے کے بعد بھی اس نے امامہ کو طلاق دینے سے انکار کر دیا تو کوئی نہ کوئی راستہ نکالنا پڑے گا، اور وہ میں نکال لوں گا، چاہے وہ اپنی مرضی سے اسے طلاق دے یا پھر مجھے زبردستی کرنا پڑے۔ میں یہ معاملہ ختم کر دوں گا۔ اس طرح کی شادی انسان کو ساری عمر خوار کرتی ہے، اس نے تو پیچھا چھڑانا ہی پڑے گا، ورنہ میں اسے اس پر مکمل طور پر اپنی جائیداد سے آگ کرنے کا ارادہ رکھتا ہوں، سکندر عثمان نے دو ٹوک انداز میں کہا۔ حسن کچھ دیر پہلے اسلام آباد کے ایک ہوٹل میں تھا جب اچانک اسے اپنے والد کی کال آئی۔ وہ جلد از جلد اپنے گھر پہنچنے کے لیے کہہ رہے تھے۔ ان کا لہجہ بے حد عجیب تھا مگر حسن نے توجہ نہیں دی، لیکن جب 15 منٹ بعد اپنے گھر پہنچا تو پورچ میں کھڑی سکندر عثمان کی گاڑی دیکھ کر چونک گیا۔ وہ سلاڑ کے گھر کی تمام گاڑیوں اور ان کے نمبرز کو اچھی طرح پہچانتا تھا۔ سکندر انکل کو میرے اس معاملے میں انوالو ہونے کے علاوہ کوئی چیز یہاں کھینچ کر نہیں لا سکتی، لیکن انہیں اس حوالے سے کوئی ثبوت تو نہیں مل گیا، اس لیے مجھے پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ مجھے یقین ہے کہ ایسا نہیں ہوا ہوگا۔ وہ زیادہ سے زیادہ سلاڑ کا دوست سمجھ کر پوچھ گچھ کے لیے آئے ہوں گے۔ میں بڑے اطمینان سے ان کی باتوں کا جواب دوں گا اور کسی بھی الزام کی تردید کر دوں گا، لیکن میری پریشانی پاپا کے سامنے میری پوزیشن مشکوک کر دے گی، اس لیے انکل سکندر کو دیکھ کر مجھے کوئی رد عمل ظاہر نہیں کرنا چاہیے۔ اس نے پہلے اپنا لائحہ عمل طے کیا اور پھر بڑے اطمینان کے ساتھ اسٹڈیز میں داخل ہو گیا۔ اس کے والد قاسم فاروقی اور سکندر عثمان کافی پی رہے تھے، لیکن ان کے چہرے کی غیر معمولی سنجیدگی اور اضطراب وہ ایک لمحے میں بھانپ گیا تھا۔ کیسے ہیں انکل سکندر آپ؟ اس بار بہت دنوں کے بعد آپ ہماری طرف آئے۔ باوجود اس کے کہ سکندر یا قاسم نے اس کے ہیلو کا جواب نہیں دیا، حسن نے بہت بے تکلفی کا مظاہرہ کیا۔ اسے اس بار بھی جواب نہیں ملا تھا۔ سکندر عثمان اسے غور سے دیکھ رہے تھے۔ بیٹھو، قاسم فاروقی نے قدرے درشتی سے کہا۔ سکندر تم سے کچھ بات پوچھنے آئے ہیں، تمہیں ہر بات کا ٹھیک ٹھیک جواب دینا ہے۔ اگر تم نے جھوٹ بولا تو میں سکندر سے کہہ چکا ہوں کہ وہ تمہیں پولیس کے پاس لے جائے۔ میری طرف سے تم بھاڑ میں جاؤ، میں تمہیں کسی بھی طرح بچانے کی کوشش نہیں کروں گا۔ قاسم فاروقی نے اس کے بیٹھتے ہی بلا تمہید کہا۔ پاپا آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ میں آپ کی بات نہیں سمجھا۔ حسن نے حیرت کا مظاہرہ کیا مگر اس کا دل دھڑکنے لگا۔ معاملہ اتنا سیدھا نہیں تھا جتنا اس نے سمجھا تھا۔ اوور سمارٹ بننے کی کوشش مت کرو سکندر، پوچھو اس سے کیا پوچھنا چاہتے ہو اور میں دیکھتا ہوں کہ یہ کیسے جھوٹ بولتا ہے۔ امامہ کے ساتھ سلاڑ کی شادی میں شرکت کی ہے تم نے؟ انکل آپ کیا بات کر رہے ہیں؟ کون سی شادی؟ کیسی شادی؟ حسن نے مزید حیرت کا مظاہرہ کیا۔ وہی شادی جو میری عدم موجودگی میں میرے گھر پر ہوئی، جس کے لیے امامہ کو پیپرز بھجوائے گئے۔ پلیز انکل آپ مجھ پر الزام لگا رہے ہیں۔ آپ کے گھر میں ضرور آتا جاتا ہوں مگر مجھے سلاڑ کی کسی شادی کے بارے میں کچھ نہیں پتہ، اور نہ ہی میری معلومات کے مطابق اس نے شادی کی ہے۔ مجھے تو اس لڑکی کا بھی نہیں پتہ جس کا آپ نام لے رہے ہیں۔ ہو سکتا ہے سلاڑ کی کسی لڑکی کے ساتھ انوالومنٹ ہو مگر اس کے بارے میں نہیں جانتا۔ وہ ہر بات مجھے نہیں بتاتا۔ سکندر عثمان اور قاسم فاروقی خاموشی سے اس کی بات سنتے رہے۔ وہ خاموش ہوا تو سکندر عثمان نے اپنے سامنے ٹیبل پر پڑا ہوا ایک لفافہ اٹھایا اور اس میں موجود چند کاغذ نکال کر اس کے سامنے رکھ دیے۔ حسن کا رنگ پہلی بار اڑا۔ وہ امامہ اور سلاڑ کا نکاح نامہ تھا۔ اس پر دیکھو، تمہارے ہی سگنیچرز ہیں نا؟ سکندر نے سرد لہجے میں پوچھا۔ اگر یہ سوال انہوں نے قاسم فاروقی کے سامنے نہ کیا ہوتا تو وہ ان دستخط کو اپنے دستخط ماننے سے انکار کر دیتا، مگر اس وقت وہ ایسا نہیں کر سکتا تھا۔ یہ میرے سگنیچر ہیں مگر میں نے نہیں کیے، اس نے ہکلاتے ہوئے کہا۔ پھر کس نے کیے ہیں؟ تمہارے فرشتوں تو نہیں ہے سلاڑ نے؟ قاسم فاروقی نے طنزیہ لہجے میں کہا۔ حسن کچھ بول نہیں سکا۔ وہ حواس باختہ باری باری انہیں دیکھنے لگا۔ اس کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ سکندر عثمان اس طرح اس کے سامنے وہ نکاح نامہ نکال کر رکھ دیں گے۔ وہ یہ بھی نہیں جانتا تھا کہ انہوں نے وہ نکاح نامہ کہاں سے حاصل کیا تھا، سلاڑ سے یا پھر اس کی ساری عقل مندی اور چالاکی دھری کی دھری رہ گئی تھی۔ تم یہ نہیں مانو گے کہ سلاڑ کا امامہ کے ساتھ نکاح تمہاری موجودگی میں ہوا ہے، قاسم فاروقی نے اکھڑے ہوئے لہجے میں اس سے کہا۔ پاپا اس میں میرا کوئی قصور نہیں ہے، یہ سب سلاڑ کی ضد پر ہوا تھا، اس نے مجھے مجبور کیا تھا۔ حسن نے ایک دم سب کچھ بتانے کا فیصلہ کر لیا تھا۔ کچھ بھی چھپانے کا کوئی فائدہ نہیں تھا۔ وہ جھوٹ بولتا تو اپنی پوزیشن اور خراب کرتا۔ میں نے اسے بہت سمجھایا تھا مگر قاسم فاروقی نے اس کی بات کاٹ دی۔ اس وقت یہاں تمہیں صفائیاں اور وضاحتیں پیش کرنے کے لیے نہیں بلایا۔ تم مجھے صرف یہ بتاؤ کہ اس لڑکی کو اس نے کہاں رکھا ہوا ہے۔ پاپا مجھے اس کے بارے میں کچھ بھی نہیں پتا، حسن نے تیزی سے کہا۔ تم پھر جھوٹ بول رہے ہو۔ آئی ایم سوری پاپا، مجھے واقعی کچھ نہیں پتا۔ وہ اسے لاہور چھوڑ کر آیا تھا۔
یہ جھوٹ تم کسی اور سے بولنا، مجھے صرف سچ بتاؤ۔ قاسم فاروقی نے ایک بار پھر اسے تند و تیز لہجے میں کہا۔ میں جھوٹ نہیں بول رہا پاپا، حسن نے احتجاج کیا۔ لاہور کہاں چھوڑ آیا ہے؟ کسی سڑک پر۔ اس نے کہا تھا کہ وہ خود چلی جائے گی۔ تم مجھے یا سکندر کو بیوقوف سمجھ رہے ہو؟ اس نے اس لڑکی سے شادی کی اور پھر اسے ایک سڑک پر چھوڑ دیا۔ بیوقوف مت بناؤ ہمیں۔ قاسم فاروقی بھڑک اٹھے۔ میں سچ کہہ رہا ہوں پاپا، اس نے کم از کم مجھ سے یہی کہا تھا، اور یہ کہ وہ اس لڑکی کو سڑک پر چھوڑ آیا تھا۔ تم نے اس سے پوچھا نہیں کہ پھر اس نے اس لڑکی کے ساتھ شادی کیوں کی اگر اسے یہی کرنا تھا؟ پاپا، اس نے یہ شادی اس لڑکی کی مدد کے لیے کی تھی۔ اس کے گھر والے زبردستی اس کی شادی کسی لڑکے کے ساتھ کرنا چاہتے تھے، وہ نہیں کرنا چاہتی تھی۔ اس نے سلار سے رابطہ کیا اور مدد مانگی، اور سلار نے اس کی مدد کی ہے۔ وہ صرف یہ چاہتی تھی کہ سلار وقتی طور پر اس سے نکاح کر لے تاکہ اگر اس کے والدین زبردستی اس کی شادی کرنا چاہیں تو وہ اس نکاح کا بتا کر انہیں روک سکے۔ حسن اب سچائی پر پردہ نہیں ڈال سکتا تھا۔ اس نے پوری بات بتانے کا فیصلہ کیا، اور اگر ضرورت پڑے تو بیلف کے ذریعے اس کو رہائی دلوائی جا سکے، مگر یہ کوئی محبت وغیرہ کی شادی نہیں تھی۔ وہ لڑکی ویسے بھی کسی اور لڑکے کو پسند کرتی تھی۔ آپ اس نکاح نامے کو دیکھیں تو اس میں اس نے طلاق کا حق پہلے ہی لے لیا ہے تاکہ ضرورت پڑنے پر وہ سلار سے رابطہ کیے بغیر ہی طلاق حاصل کر لے۔ بس یا اور کچھ؟ قاسم فاروقی نے اس سے کہا۔ حسن کچھ نہیں بولا، خاموشی سے انہیں دیکھتا رہا۔ میں قطعاً تمہاری کسی بات پر یقین کرنے کو تیار نہیں ہوں۔ تم نے بہت اچھی کہانی بنائی ہے، مگر میں کوئی بچہ نہیں ہوں کہ اس کہانی پر یقین کر لوں۔ تمہیں ابھی مما تک پہنچنے میں سکندر کی مدد کرنی ہے، قاسم فاروقی نے قطعی لہجے میں کہا۔ پاپا، میں یہ کیسے کر سکتا ہوں؟ مجھے اس کے بارے میں کچھ بھی نہیں پتا، حسن نے احتجاج کیا۔ تم یہ کیسے کرو گے یہ تم خود جان سکتے ہو، مجھے صرف یہ بتانا تھا کہ تمہیں کیا کرنا ہے۔ پاپا پلیز، آپ مجھ پر یقین کریں، میں ماما کے بارے میں کچھ نہیں جانتا۔ نکاح کروانے کے علاوہ میں نے اور کچھ نہیں کیا، حسن نے کہا۔ تم اس کے اتنے قریب ہو کہ اپنی خفیہ شادی میں وہ تمہیں گواہ کے طور پر لے رہا ہے، مگر تمہیں یہ نہیں بتائے گا اس کی بیوی گھر سے بھاگنے کے بعد اب کہاں ہے؟ میں یہ ماننے پر تیار نہیں ہوں حسن، کسی صورت بھی نہیں، قاسم فاروقی نے دو ٹوک انداز میں کہا۔ تمہیں اگر پتہ نہیں ہے تو بھی تم اس کا پتہ کرواؤ کہ وہ کہاں ہے۔ سلار تم سے کچھ نہیں چھپائے گا۔ پاپا، وہ بہت ساری باتیں مجھے نہیں بتاتا۔ وہ سب باتیں تمہیں بتاتا ہے یا نہیں؟ میں فی الحال صرف ایک چیز میں دلچسپی رکھتا ہوں، اور وہ ہے امامہ کے بارے میں معلومات۔ تم ہر طریقے سے اسے امامہ کا پتہ حاصل کرو، اور سلار کو کسی بھی طرح یہ پتہ نہیں چلنا چاہیے کہ سکندر کو اس کی شادی کی اطلاع مل چکی ہے یا اس نے اس سلسلے میں تم سے کوئی ملاقات کی ہے۔ اگر تمہیں یہ پتہ چلا کہ بلکہ مجھے یہ پتہ چلا کہ سلار یہ بات جان گیا ہے تو میں تمہارا کیا حشر کروں گا، یہ تمہیں یاد رکھنا چاہیے۔ میں سکندر کو تو پہلے ہی اجازت دے چکا ہوں کہ وہ ہاشم مبین کو تمہارا نام دے دے۔ اس کے بعد ہاشم مبین تمہارے ساتھ پولیس کے ذریعے نمٹیں یا کسی اور طریقے سے، میں بالکل پرواہ نہیں کروں گا۔ اب تم یہ طے کر لو، تم نے سلار کے ساتھ دوستی نبھانی ہے یا پھر اس گھر میں رہنا ہے، قاسم فاروقی نے قطعیت سے کہا۔ پاپا، میں کوشش کرتا ہوں کہ کسی طرح امامہ کے بارے میں کچھ معلومات مل جائیں۔ میں سلار سے اس کے بارے میں بات کروں گا۔ میں اسے یہ نہیں بتاؤں گا کہ سکندر انکل کو اس سارے معاملے کے بارے میں پتہ چل گیا ہے، وہ میکان کے انداز میں دہراتا جا رہا تھا۔ وہ اس پر واقعی بری طرح اور خلاف توقع پھنسا تھا۔ جاری ہے۔ ناول کا اگلا حصہ سننے کے لیے چینل کو لائک اور سبسکرائب کرنا مت بھولیں۔ شکریہ۔